ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ممتاز شاعر اور شمالی امریکہ میں اردو ادبی سرگرمیوں کے بانی جناب مامون ایمن ادب نما کے مہمان ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جناب مامون رشید ایمن شمالی امریکہ ہی نہیں بلکہ اردو دنیا میں شاعر اور نثر نگار کے علاوہ ماہر علم عروض کی حیثیت سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں وہ ربائی کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ وہ نظمیں اور غزلیں بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی شاعری کی کتاب ارض رباعیات پر مبنی ہے۔ انہوں نے 2 سال قبل حج کی سعادت حاصل کی اور اس موقع پر دوران حج جو رباعیات کہیں انہیں کتابی شکل میں شائع کیا۔ جناب مامون ایمن کو نقد و نظر پر جو ملکہ حاصل ہے، اس کا اعتراف دنیا اردو کے بڑے بڑے دانشور بھی کر چکے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا علمی اور ادبی کارنامہ یہ ہے کہ جب امریکہ میں اردو بولنے والوں کا نام و نشان نہیں تھا، اس دیار غیر میں انہوں نے ہی اردو کا چراغ روشن کیا، ادبی محفلوں کا آغاز اور یہاں بر صغیر سے آنے والے تارکین وطن کے ذہنوں کی آبیاری کی۔ جناب مامون ایمن 1963 میں لاہور سے نیو یارک آئے۔ انہوں نے BBC لندن ریڈیو اور وائس آف امریکہ میں بھی نشریاتی پروگراموں کے ذریعے اپنی انگریزی اور اردو کی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ وہ نیو یارک میں سٹی بورڈ آف ایجوکیشن میں انگریزی زبان کے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ وہ شاید اردو کے واحد شاعر ہیں جو یہاں مقامی لوگوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں۔ آئیے مامون ایمن سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مامون ایمن صاحب، ادب نما کے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جب آپ امریکہ آئے تو یہاں اردو کے حوالے سے صورتحال بہت مختلف تھی، تو کیا پس منظر تھا اور آپ نے کس طرح سے اس چراغ کو مزید روشن کیا اور یہ سرگرمیاں آگے بڑھائیں؟ آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ یہاں پر کوئی شناسا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک اجنبیت کا ایک دور تھا۔ اس وقت 22 برس میری عمر تھی، کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو وہاں کچھ مجھے ہندوستانی ساتھی ملے، کچھ ایرانی ساتھی ملے، کچھ افغانی ساتھی ملے۔ تو اس طرح سے اردو، ہندی، فارسی اور پشتو کا ایک امتزاج پیدا ہوا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اے کاش یہاں پر اردو کا بھی بول بالا ہو، لیکن تنہائی کا یہ عالم تھا، پڑھائی کا اتنا دباؤ تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب حالات ذرا سے بہتر ہوئے تو میں نے انٹرنیشنل ہاؤس منہیٹن میں، اس کا پتہ ہے 1 ریور سائڈ ڈرائیو، وہیں پر تمام تقاریب منعقد ہوا کرتی تھی، اور انٹرنیشنل ہاؤس جو ہے وہ کولمبیا یونیورسٹی کے بہت قریب ہے۔ وہاں میں نے 22 اگست 1964 کو پہلا مشاعرہ کیا۔ اس میں ہندوستانی شاعر بھی تھے، افغانی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، اور کچھ ایسے احباب بھی تھے جو شاعر تو نہیں تھے لیکن شعر کا ذوق رکھتے تھے۔ تو ان سب نے اس مشاعرے میں شرکت کی، اور اس کے بعد پھر مختلف گھروں میں جمعے کی شب کو یا ہفتے کی رات کو مشاعروں کی محافل برپا ہونے لگی، اور اس طرح سے ایک سلسلہ آگے چل نکلا۔ اس کے بعد سن 70 کی دہائی میں لوگوں کا آنا جانا یہاں شروع ہوا، تو پھر مشاعرے اور ہوئے، آگے بڑھے۔ تو پھر گھروں کی بجائے میں نے یہ انتظام کیا کہ مختلف جو سکولز ہیں ان میں مشاعرے کرنا شروع کیے۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ میرے ایسا اس وقت کا نوجوان بندہ لوگوں کو غزلیں لکھ کے دیتا تھا کہ بھائی یہ غزل لیجئے، یہ مطلع ہے، یہ حسن مطلع ہے، اور یہ مقطع ہے، اور اس طرح سے اس کو سنانا ہے۔ اس طرح سے میں نے ایک ماحول بنایا، اور آہستہ آہستہ لوگ آتے رہے، اور وہ ماحول جو تھا وہ حسین تر ہوتا گیا، اور اب یہ عالم ہے کہ یہاں پر ہر طرح کی صنف میں طبع آزمائی کی جا رہی ہے۔ اس صدی سے شاعری کر رہے ہیں،
آپ نے غزلیں بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں، نعتیں بھی کہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی پہلی کتاب رباعیات پر مشتمل ہے؟ اس میں میری سستی بھی ہے، تساہل بھی ہے، اور ایسے حالات نہیں تھے کہ میں کتاب چھپوا سکتا. یہاں پر ایک تو انگریزی پڑھانا اور پھر پورے خاندان کی نگہداشت کرنا، کچھ تساہل زیادہ سمجھ لیجیے. کتاب کو پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 70 برس کی عمر میں اب یہ جو کتاب میری آئی ہے اس نے مجھے سعادت سے بھی نوازا ہے. آپ نے رباعیات ہی کیوں کہیں؟ آپ نعت بھی کہہ سکتے تھے یا آپ کو نظم کی صورت میں بھی کچھ کہہ سکتے تھے. یہ وجہ فرمایا، لیکن چونکہ اب مقامی طور پر اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے عالمی طور پر بھی میری شناخت جو ہے وہ صنف رباعی سے ہے، تو اس لیے ایک دریا تھا جو بہنا چاہتا تھا، اور رباعی میں چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دسترس دی ہے تو میرے لیے نسبتاً چیز آسان تھی. اچھا، رباعی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امریکہ میں، بلکہ شمالی امریکہ میں آپ کے علاوہ اور لوگ بھی جو رباعی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اور ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں جو رباعی کہنے والے ہیں؟ پہلے تو میں شمالی امریکہ کی بات کرتا ہوں. ویسٹرن میری لینڈ میں ایک نوجوان ہیں، مجھ سے بہت چھوٹے ہیں عمر میں، انوار قادری نام ہے. وہ رباعی کہتے ہیں، جم کر کہتے ہیں، پختہ گو رباعی گو ہیں. اس کے بعد ایک میرے اور بزرگ ہیں جو عمر میں بڑے ہیں مجھ سے، ان کا بہت میں احترام کرتا ہوں، باقر حسن زیدی صاحب میری لینڈ میں رہتے ہیں. ابھی ان کی ایک کتاب آئی ہے حرمت حرف، اس میں بھی چند رباعیات شامل ہیں. ان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آتا جو شمالی امریکہ میں رباعی کہہ رہا ہو. ہندوستان میں رباعی گو ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں ہیں، اور وہاں جو تنقید کے ضمن میں، نقد و نظر کے ضمن میں رباعی کی صنف میں خاص طور پر جو صاحب ہیں ان کا نام ہے حضرت ناوک حمزہ پوری، جو رباعی کہتے ہیں اور جم کر رباعی کہتے ہیں. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. امجد حیدرآبادی کا رباعی میں کیا مقام ہے؟ ہمارے جن حضرات نے رباعی کی راہ میں قائدانہ کردار ادا کیا ان میں امجد رباعی شامل ہیں. امجد حیدرآبادی اور جوش ملیح آبادی. راغب صاحب راغب نے باقاعدگی سے فن رباعی کو نہیں اپنایا، وہ فی البدیہہ رباعی کہتے تھے. اچھا، بہت سے لوگوں کی کتابیں شائع ہوتی ہیں امریکہ میں، پاکستان میں بھی، اور ان میں بہت سے اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں، نوجوان شاعر بھی ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ علم عروض سے واقف ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہر علم عروض ہوں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ دو باتیں ہیں، ایک ودیت ہے، ایک اکتساب ہے. جی. رب العزت کی جانب سے شاعر کو یہ موزونیت طبقہ جو ہے یہ ودیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے شاعر کے لیے عروض کی واقفیت قطعاً ضروری نہیں ہے. اب میں چونکہ عروض کے میدان میں ہوں، میں نے عروض یہیں پر سیکھا کہ میں نقد و نظر کے حوالے سے مضامین لکھتا ہوں، تاکہ جب میں چھان پھٹک کروں کسی شاعر کے اسلوب کی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص کو فن میں اتنی دسترس حاصل ہے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں معاون بھائی کہ ہمارے پاکستان میں بھی، امریکہ میں مشاعرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تقدیم و تاخیر کا، تو یہ کیا معیار ہے ہمارے پاس؟ اس کے لیے کوئی عمر کا اس میں کوئی پیمانہ ہے، یا اچھی شاعری کا پیمانہ ہے، یا امریکہ میں نے یہ دیکھا ہے، بلکہ آپ سے ہی سنا ہے کہ جو امریکہ میں سب سے پہلے آئے ہیں وہ سینئر شاعر ہیں، تو یہاں پہ کس پیمانے سے ہم کسی شاعر کو بڑا شاعر سمجھیں گے، یا تقدیم و تاخیر کا مسئلہ حل ہوگا؟ جی، روایتی طور پر جو ہمیں تاریخ ادب اردو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شعراء عمر میں زیادہ ہوتے تھے، ظاہر ان کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا تھا، اس وقت زبان پر ان کی قدرت بھی زیادہ ہوتی تھی.
بیان پر ان کی دسترس بھی عمدہ ہوتی تھی، تو اس لیے عمر کے ساتھ ساتھ ان کو تقدیم کا درجہ دیا جاتا تھا، اسی لیے ان سے صدارت کرائی جاتی تھی۔ اس میں عمر کی کوئی بات نہیں، اور یہ بھی بات قطعاً ضروری نہیں کہ صاحب صدر کا کلام محفل میں سب سے اچھا کلام ہو، اس لیے کہ ایک نوجوان آ کر ایسا شعر سنا سکتا ہے کہ دنیا پھڑک جاتی ہے، چونک جاتی ہے۔ تو پھر اس نوجوان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ اس کی صدارت میں مشاعرے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر وہ سارے شہر سے اچھے شعر کہہ رہا ہے تو اس کو ہم کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ روایتاً یہ بات ہم تک نہیں پہنچی۔ اچھا یہی لگتا ہے کہ صاحب صدر جو ہیں وہ تھوڑا سا بزرگ بھی نظر آئیں، اور اپنے تجربے کی وجہ سے لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔